أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وآله الطاهرين. خوب کلمہ و ترکیبہائے تاسع. خوب آپ نے جو درس پڑھا ہے زکریا رازی کے سلسلے میں، خوب اس درس میں جو نئے کلمات اور نئی ترکیبیں استعمال ہوئی ہیں، اب اس سے آشنائی کے لیے یہاں پہ کلمات معانی سب دے رہے ہیں، بعد میں ترکیبیں دیں گے. خوب بلند مرتبے جس کا مرتبہ بلند ہو، جس کا مقام بلند ہو، اونچی شان والا ہو، دارائے مقام عالی مقام رکھنے والا، عالی مقام جس کو کہتے ہیں، ہے نا، عالی جناب، عالی جاہ، ٹھیک، عالی پناہ. چلے تاسیس کردن یعنی افتتاح کردن، بنا کردن. خوب افتتاح کرنا، تعمیر کرنا، بنانا، بنیاد ڈالنا، یہ اس طریقے کا والا ہوتا ہے نا. تاسیس کسی چیز کی بنیاد ڈالنا، افتتاح کرنا، کسی چیز کا آغاز کرنا. البتہ تاسیسی کام تعمیراتی کام کے لیے بولا جاتا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں. کسی عمل، کسی دوسرے کام کے لیے نہیں کہیں کہ میں درس را تاسیس کرتا ہوں. میں نے سبق کی تاسیس کی نا. عمارت جب بنائی جاتی ہے، کوئی عمارت جب بنائی جاتی ہے اور عمارت کی جب بنیاد ڈالی جاتی ہے، اس کا افتتاح کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے تاسیس کردن. خوب تدریس یہ عربی کا لفظ ہے، مصدر ہے تفعیل، درس دادن. تدریس یعنی درس دادن، درس دینا، پڑھانا. خوب ریاضیات علم مربوط بے اعداد، اشکال و اندازی. ریاضیات، علم ریاضی ایسا علم جو عدد سے مربوط ہے نا، ایسا علم جو عدد سے مربوط ہے. اشکال و اندازہ گیری، الگ الگ شکلیں، الگ الگ اندازے، مقدار، یہ تمام چیزیں جس میں بیان کی جاتی ہے. میتھ، ٹھیک ہے، ریاضی کی جمع ہے ریاضیات یعنی میتھس. چلیں زادگاہ، محل تولد، جائے تولد. خوب برتھ پیلس، جہاں انسان کی پیدائش ہو، جہاں انسان نے جنم لیا ہو، اس کو کہتے ہیں زادگاہ. شوق داشتن پریشان کر رہا ہے. علاقے و اشتیاق داشتن، شوق، میل و علاقے زیاد. شوق داشتن یعنی چاہنا، کسی چیز کا مشتاق ہونا، کسی چیز کو دوست رکھنا، کسی چیز سے محبت کرنا، کسی کو بہت زیادہ چاہنا کو کہتے ہیں شوق داشتن. من بکسب علم شوق دارم، یعنی میں تحصیل علم کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، دوست رکھتا ہوں. چہلے شہرت پیدا کردن یعنی مشہور شدن، شہرت یافتن. شہرت پیدا کردن یعنی مشہور شدن، شہرت یافتن، مشہور ہونا، شہرت پانا، چرچے میں آنا. فلز معدنی، اس کی انواع مختلفی دارد. کہیں گے فلز ایک ایسا معدنی مادہ ہے کہ جس کی مختلف قسمیں ہیں. مختلف قسم کے معدنی مادے کو جو زمین سے نکلتے ہیں، جیسے طلا، سونا، نقرہ، مس،
अलमुनियम आहन, ठीक, सोना चांदी, मिस कहते हैं तांबे को, अलमुनियम आहन, ये तमाम चीजें क्या है, मादनी चीजें हैं, जमीन से निकलती हैं। इन सब को क्या कहा जाता है, फिलिज। क्या कहा जाता है, फिलिज। कारबुर्द, कारबुर्द यानी इस्तेफादा करना, इस्तेमाल करना, काम में लाना। कारबुर्द यानी इस्तेफादे करदन, फायदा उठाना। व बेकार बुर्दन, काम में लाना। बेकारगिरी, बेकारगिरी का मतलब ये भी अमल में लाना, काम में लाना, इस्तेमाल करना। चले, काशिफ, कश्फ कुनंदे, कश्फ करने वाला, जाहिर करने वाला, खोज करने वाला। कसी के बे चीज़ नाशनाख्तई पैमी बरद, काशिफ उस शख्स को कहा जाता है जो किसी नामालूम चीज को मालूम करता है, जो किसी पोशीदा और नामालूम चीज से पर्दा उठाता है, उसे कहते हैं काशिफ। फर्ज कर ले एक चीज ऐसी है जिससे अभी तक लोग आशना नहीं थे, आपने जुस्तजू और तहकीक के जरिए से हकीकत से पर्दा उठाया, लोगों के सामने उसको जाहिर किया, तो आपको कहा जाएगा काशिफ। काशिफ वो शख्स जो किसी नाशनाख्ता और नामालूम चीज को पैमी बरद समझता है, पहचानता है। कश्फियात, कश्फहा, कश्फियात यानी जो चीजें कश्फ हुई हैं, जो चीज जाहिर हुई है, जिन कश्फियात, ठीक। कीमियागरी, कीमियागरी यानी तब्दील फिलिज़ात नाकिस बेफिलिज़ात कामिल। कह रहे कि नाकिस और मायूब फिलिज़ात को कामिल फिलिज में तब्दील करना, इसको कहते हैं कीमियागरी। कीमियागरी नाकिस और ऐबदार फिलिज़ात को कामिल और बेऐब फिलिज में तब्दील करना। मिस्ल तब्दील आहन बेतला, जैसे लोहे को सोना बना देना, ये कीमियागरी है। क्योंकि बहर सूरत लोहे के मुकाबले में सोना उससे ज़्यादा अर्जिश रखता है, उससे ज़्यादा कदर व कीमत रखता है ना। अलकुल मायई की बराए ऐस बुर्दन मैक्रूब दर पिजिश्की व वसाइल सनअती इस्तिफादे में शबद। अलकुल ये वही अल्कोहल है, एक ऐसा माए, एक ऐसा सयाल मादा है कि जिससे मैक्रूब वगैरह को ख़त्म किया जाता है, जरासीम वगैरह जिससे मारे हैं डॉक्टरी में, और वसाइल सनअती में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं, कीड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को, मैक्रूब को ख़त्म करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता पहले ये चीज़ थी, अभी तो इसके ज़रिए से इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होने लगा है। अतरियात में इसका इस्तेमाल होने लगा है, खाने पीने की चीज़ों में इसका इस्तेमाल होने लगा है। खुसूसन जो फ्रूट्स, जो सब्जियां पैकेट में मिलती हैं या डब्बे में मिलती हैं, ठीक, उसको ज़्यादा दिनों तक तरोताज़ा रखने के लिए और फासिद होने से बचाने के लिए भी ये इस तरीके की चीज़ें अल्कुल के ज़रिए, अल्कुल का उसमें इस्तेमाल होता है। अब इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होने लगा। वल्ला कदीम ज़माने में ज़्यादातर या तो डॉक्टरी में इस्तेमाल होता था या सनअती खेती बाड़ी और दूसरी चीज़ों में, लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ों में। आप ले लें, ये परफ्यूम है, अत्र है, सब में रहता है अल्कुल। दवाओं में आपको अल्कुल मिलेगा, खाने पीने की अशिया में बाकायदा रहता है, ठीक। अल्कुल माई के ऐसा माए, माए कहते हैं जो चीज़ सयाल होती है, जो बहने वाली चीज़ होती है, उसको क्या कहते हैं, माए। जैसे तेल है, ठीक है, दवाएं होती हैं, सिरप वगैरह। माई के ऐसा माए और ऐसा
بہنے والا مادہ کی برائے ازبین بردن میکروب کو ختم کرنے کے لیے، ازبین بردن یعنی برائے نابود کردن، جراثیم، میکروب یعنی جراثیم کو ختم کرنے کے لیے در پزشکی، طبابت میں، ڈاکٹری میں، وسائل صنعتی اور صنعتی وسائل میں، کھانے پینے کے اور دوسری اشیاء میں استفادے میں شود استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک لکوڈ مادہ ہے جو ڈاکٹری میں اور دوسری صنعتی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مادے چیزی کی دارائے وزنس و بے ظرف و جا نیاز دارد و بے صورت مائع گاز و جامد می باشد۔ مادہ بہت سنا ہوگا آپ نے، ہے نا؟ مادہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو وزن رکھتی ہو۔ ہر وزندار چیز، ہر وزن رکھنے والی چیز کو آپ مادہ کہہ سکتے ہیں۔ اب جو چیزیں وزن نہیں رکھتی اس کو آپ مادہ نہیں کہہ سکتے۔ نور، سورج کی دھوپ مادہ نہیں ہے، اس کو وزن نہیں کہ ہوا، بجلی، مادہ چیزی کے ایسی چیز کی دارائے وزنس جو وزن رکھتی ہو، بے ظرف جا نیاز دارد، جس کو ظرف کی اور جگہ کی ضرورت ہو، جو کسی ظرف میں ہو، جو کسی جگہ میں ہو، بے صورت مائع، اور یہ تین طریقے کی، یا تو لکوڈ ہوتی ہے بہنے والی، جیسے دودھ ہے، تیل ہے، پانی ہے، گھی ہے، فلاں چیز، گاز یا گیس والی ہو سکتی ہے، جیسے کولڈ ڈرنک وغیرہ ہوتے ہیں اور دوسری گیس والی چیزیں، وہ جامد، اور کچھ کیا ہوتی ہیں جامد، جمی ہوئی، جیسے یہ تمام چیزیں یہاں آپ جو بیٹھے ہوئے سب مادہ ہے، کیونکہ سب کا ایک خاص وزن ہے، سب ایک مظروف میں ہے، ظرف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہو، جو کسی ظرف کی محتاج ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مادہ کہتے ہیں۔ خدا مادہ نہیں ہے، روح مادہ نہیں ہے، مجرد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وزن نہیں ہے اور نہ کسی جت میں ہے۔ مادہ یہ دو چیزیں رکھتا ہے، مادے کی دو خصوصیت ہوتی ہے، ایک وزن رکھتا ہے، ظرف کا محتاج ہوتا ہے، لہذا وہ تمام چیزیں جو وزن رکھتی ہیں اور کسی ظرف خاص میں ہو، اسے کیا کہتے ہیں مولانا؟ مادہ۔ اور یہ تین طریقے کی، چاہے وہ وزن اور ظرف رکھنے والی چیز مائع ہو، بہنے والی چیز جیسے پانی ہے، دودھ ہے نا، تیل ہے، پیٹرول ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یا گیس رکھنے والی چیزیں، خود ایک گیس ہے نا جو سلنڈر کے اندر ہوتا ہے، یا مشروبات جو پینے والی چیزیں جس میں گیس ہوتی ہے، وہ بھی جامد، جمی ہوئی چیز، ٹھیک؟ ان تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مادہ کہا ہے۔ اس کے بعد ہے مبتلا، یہ تو ہماری زبان میں بھی بولا جاتا ہے نا، بیماری میں مبتلا ہوں، فقیری میں مبتلا ہوں، ہے نا، کسی کی چاہت میں مبتلا ہوں، دوچار، گرفتار، مبتلا یعنی دوچار ہونا، گرفتار ہونا، مقید ہونا۔ چلے اس کے بعد ہے مداوا، مداوا یعنی درمان کردن، معالجے، علاج کرنا۔ مداوا یعنی یہ ہماری زبان میں بھی بولا جاتا ہے مداوا، ٹھیک؟ دوا کرنا، علاج کرنا، کسی بیماری کو دور کرنا۔ ناگزیر یعنی ناچار، مجبور، ناگزیر یعنی ناچار و مجبور۔ نجوم جمع نجم، ستارہ عربی کا لفظ ہے، نجوم ہے نا، وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، قرآن میں یہ لفظ دونوں طریقے سے مفرد اور جمع، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى
یا والنجوم طمست، یہ نجوم جمع ہے نجم کی، نجم یعنی ستارہ، نجوم یعنی ستارہ، ٹھیک. اس کے بعد ہے نیل، نیل یعنی رسیدن پہنچنا، نیل یعنی رسیدن پہنچنا. خوب بے ان کلمات توجہ کنید، الفاظ معنی آپ نے دیکھ لیے، اب نقطہ اور ترکیبات کے سلسلے میں. بے ان کلمات توجہ کنید، ان کلمات کی طرف توجہ کیجیے. اصفہانی، ایرانی، افریقائی، آسیائی، سنگی. بے ان کلمات صفت نسبی گفتے می شود، کہنے کہ اس طریقے کے کلمات کو صفت نسبی کہا جاتا ہے، جس میں کسی چیز یا کسی شخص کی کسی کی طرف نسبت دی گئی ہو، سمجھ رہے ہیں، منسوب کیا گیا ہو، کسی جگہ سے، کسی چیز سے، کسی شخص یا کسی چیز کو جوڑ دیا گیا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے صفت نسبی. ٹھیک، کہ بے آمدن یا نسبت در آخر نام، کہ جو یا نسبت آنے کی وجہ سے کسی بھی چیز کے نام کے آخر میں، جیسے شہر ہو، شہر کے نام کے آخر میں یا نسبت لگا دو، اعظم سے اعظمی، ٹھیک، گجرات سے گجراتی، لکھنؤ سے لکھنوی، دہلی سے دہلوی، کشور شہر کا نام، ملک کا نام لگا دیا جائے، ایرانی، لبنانی، ہندوستانی. قارہ یا کسی قارے سے، جیسے آسیائی، افریقائی، ٹھیک، کسی چیز سے منسوب کر دیا جائے، سمجھ ہیں، کہہ دیا جائے آہنی، چوبی، چرمی، ہے نا، لکڑی کی، لوہے کی، پلاسٹک کی، چمڑے کی. ٹھیک، آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ فارسی زبان میں ایک صفت نسبی ہوتا ہے. صفت نسبی کیا ہوتا ہے؟ صفت نسبی اسے کہتے ہیں جس میں کسی شخص یا کسی چیز کو کسی شہر، کسی گاؤں، کسی ملک یا کسی چیز سے منسوب کر دیا جائے. سمجھ رہے ہیں، شخص کو کبھی منسوب کیا جاتا ہے کسی شہر، گاؤں اور کسی چیز سے، یا کبھی کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے نسبت دے دی جاتی ہے. جیسے کہا جائے کہ ان در چوبیس، اب ہم نے اس دروازے کی نسبت دے دی کس کی طرف؟ چوب کی طرف. ٹھیک، ان صندوق آہنیس، یہ جو پیٹی ہے، یہ جو الماری ہے، یہ کیا ہے؟ آہنی، لوہے کی ہے، یعنی ہم نے لوہے کی طرف نسبت دے دی. تو صفت نسبی میں ہمیشہ کسی انسان کی، کسی شہر، کسی ملک یا کسی قارے یا نسبت نہیں دی جاتی، اس کے علاوہ اس کی طرف نسبت دی جاتی. اور یہ کسی بھی چیز کے نام کے آخر میں یا نسبی لگا دو تو یہ صفت نسبی بن جاتا ہے. ٹھیک، بے ان کلمہ صفت نسبی گفتے می شود. اوپر جو کلمے گزرے ہیں، جو کلمات، ان کو صفت نسبی کہا جاتا ہے کہ با آمدن یا نسبت در آخر نام، کہ کسی نام کے آخر میں یا نسبت لا کر کے بنایا جاتا ہے کسی چیز کے نام کے آخر میں. جیسے شہر کے نام کے آخر میں کوئی شہر ہو، شہر پالنپور، پالنپوری، ٹھیک، احمد آباد، احمد آبادی، سورت، سورتی، تہران، تہرانی، قم، قمی وغیرہ. یا کسی ملک کا نام ہو، اس ملک کے آخر میں یا نسبت لگا دو. جیسے ہند ہے، ہندی، پاکستان ہے، پاکستانی، ایران ہے، ایرانی. قارہ، یہ جو دنیا میں مختلف قارے ہیں اور قاروں کے جو نام ہیں، اس نام کے آخر میں آپ یا نسبت لگا دو.
تو یہ بھی صفت نسبی ہے. جیسے ایشیائی، افریقائی. ایشیائی یعنی آسیا کا رہنے والا، افریقائی یعنی افریقہ کا رہنے والا. یک چیز یا کسی چیز کی طرف آپ نسبت دے دیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایک چیز کے نام کے آخر میں یا لگا دیں، کسی ایک چیز کے آخر میں، جیسے کہتے ہیں چوبی، چوب آخر میں یا لگا دیں، چوبی. آہن، آہنی. پلاسٹک، پلاسٹکی. چرم، چرمی وغیرہ. اما شکل ساخت و چگونگی اضافه شدنی یا نسبت به آخر این کلمه ها گوناگون است که به باسی آنها اشاره میشود. ابھی تو جو بنایا صفت نسبی، آپ جو دیکھ رہے تھے طریقہ یہاں پر، وہ بڑا آسان لگ رہا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے. صفت نسبی بنانے کے لیے کسی بھی نام کے آخر میں جائے نسبت لگانے کے الگ الگ طریقے ہیں. مختلف طریقے سے صفت نسبی بنایا جاتا ہے. اوپر جو طریقہ بتایا وہ تو ایک طریقہ تھا آسان والا، کہ کسی بھی نام کے آخر میں، چاہے وہ نام کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی قارے کا ہو، یا کسی چیز کا ہو، اس کے آخر میں یا نسبت لگا دو تو صفت نسبی بن جاتا ہے. لیکن اس کی شکل و ساخت اور کس طریقے سے یا نسبت کا کسی کلمے کے آخر میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے الگ الگ طریقے ہیں. ان میں سے بعض کی طرف کر رہے. نمبر 1، اضافه شدن یا نسبت به آخر کلمه بدون هیچ تغییر. یہ پہلا طریقہ ہے کہ کسی بھی کلمے کے آخر میں یا نسبت کا اضافہ کر دیا جائے بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر اس کے کہ کلمے میں کسی طریقے کی تبدیلی لائی جائے. کلمے کے آخر میں یا نسبت کا اضافہ کر دیا جائے، صفت نسبی بن جائے گا. جیسے ایران، ایرانی. کوئی تبریز، تبریزی. چوب، چوبی. دیکھا، ایک کلمے کے آخر میں صرف یا نسبت کا اضافہ کیا گیا ہے، کلمے میں کسی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. تو یہ آسان والا طریقہ، یہ ایک طریقہ ہے صفت نسبت بنانے کا، صفت نسبی بنانے کا، کہ کسی بھی کلمے کے آخر میں یا نسبت کا اضافہ کر دیا جائے، صفت نسبی بن جائے گا. لازم بذکر است کہ ان نوع مشہور ترین نوع ساخت صفت نسبی از اسم است. کہہ رہے ہیں کہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ جو قسم اور یہ جو طریقہ ہم نے اوپر بتایا ہے، وہ اسم نسبی یا صفت نسبی، اسم سے صفت نسبی بنانے کے مشہور ترین اقسام میں سے ہے. سب سے زیادہ مشہور یہی قسم ہے. اسم سے جو صفت نسبی بنایا جاتا ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ مشہور یہی قسم ہے، چونکہ سب سے سادہ اور سب سے آسان ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے. کسی اسم کے آخر میں، کسی کلمے کے آخر میں صرف یا نسبت بڑھانا ہے، ختم. اب اس سے آسان کیا ہو، ہے نا؟ دوسرے، حرف آخر کلمے و آوردن جائے نسبت. دوسرا صفت نسبت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کلمے کے آخر سے حرف آخر کو، کسی کلمے سے حرف آخر کو حذف کر دیا جائے، اس کے بعد یا نسبت کو لایا جائے. کلمے کے آخری حرف کو حذف کر کے پھر یا نسبت کو، یعنی پہلے تبدیل کرنا پڑے گا آپ کو کلمے کے آخر کو، یعنی تبدیل کا مطلب حذف کرنا پڑے گا. کلمے کے آخری حرف کو حذف کیا جائے، اس کے بعد یا نسبت لیا جائے. جیسے سامرہ یا سامرا، ٹھیک، الف کو پہلے حذف کیجئے پھر یا نسبت لائیے. سامری. بخارا، بخاری.
یہ دوسری قسم ہے صفت نسبی بنانے کی. تو دو طریقے ہو گئے صفت نسبی بنانے کے. پہلی قسم کیا تھی؟ کسی اسم کے آخر میں، کسی کلمے کے آخر میں یا نسبت کو لایا جائے، کلمے میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے. ٹھیک، جیسے ایران ایرانی، تبریز تبریزی، تہران تہرانی. ٹھیک ہے، ہند ہندی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کلمے کے آخر سے حرف آخر کو حذف کیا جائے اور اس کے بعد یا نسبت کو لایا جائے. البتہ یہ زیادہ تر ایسے اسموں کے آخر میں کیا جاتا ہے کہ جس میں الف ہوتا ہے. زیادہ تر جس کلمے کے، جس اسم کے آخر میں الف ہوتا ہے، اس کو جب صفت منصوب بنانا ہوتا ہے یا صفت نسبی بنانا ہوتا ہے تو کلمے کے آخر سے الف کو حذف کیا جاتا ہے، اس کے بعد یا نسبت کو لایا. جیسے بخارا، اب یہ الف ہے تو کیا جائے گا بخاری. سامرا، سامری. کوئی اور مثال آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیں. ہے کوئی مثال؟ آغا جیسے امریکہ ہے تو امریکی ہو جائے گا. امریکہ کے امریکائی بناتے ہیں، امریکی نہیں ہوگا. امریکائی فارسی میں بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ امریکائی. چلے بہرصورت یہ دوسرا طریقہ تھا. تیسرا اضافے شدہ حرف قبل جائے نسبت. تیسرا طریقہ صفت نسبی بنانے کا یہ ہے کہ یا نسبت کو آخر میں لانے سے پہلے کلمے کے آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کیا جائے. ٹھیک، ایک کلمہ ہے، ایک اسم ہے، اسے ہمیں صفت نسبی بنانا ہے. تو کہہ رہے ہیں صفت نسبی بنانے کے لیے پہلے کلمے کے آخر میں ایک دو حرف آپ جوڑیے، پھر یا نسبت لائیے. ٹھیک، دوسرے والے میں حذف کرنا تھا آخر سے، تیسرے والے میں بڑھانا ہے. جیسے بوسنی، ایک شہر کا نام ہے یا شاید ملک کا نام ہے بوسنی. خوب، اب یہ دیکھیں بوسنی، اس میں الف اور پھر یا. ٹھیک، پھر یا نسبی. ٹھیک، دو حرف کا اضافہ کیا تو ہو گیا بوسنیائی. کیا ہو گیا؟ آلبانی. کیا ہے؟ آلبانی. یہ ایک اسم ہے، اسے صفت منصوب کرنا ہے تو الف اور یا بڑھائیے، یہ ہو گیا آلبانیائی. یہ جو تیسرا طریقہ ہے یہ زیادہ تر ایسے اسماء میں کیا جاتا ہے کہ جس کے آخر میں یا ہوتی ہے. سڈنی کہیں گے سڈنیائی. برفی، برفیائی فرض کر لو. چینی، چینی نہیں کہیں گے چینی آئی. بہرصورت یہ تیسرا طریقہ تھا. ایک آخری طریقہ بعضی از اسماء برخلاف قاعدے میں صفت نسبی تبدیل بھی گئے. کہہ رہے ہیں کہ بعض کلمات، بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو صفت نسبت کے قاعدے کے برخلاف، اوپر جو ہم نے 3 قاعدے بتائے ہیں ان قاعدے کے برخلاف صفت نسبی بنتے ہیں. مانند رے، راضی، کل آپ نے پڑھا تھا زکریا رازی. راضی کو راضی کیوں کہا جاتا ہے؟ شہر رے کے رہنے والے تھے، شہر رے میں پیدا ہو. اب کہاں شہر رے اور کہاں راضی؟ ہے کوئی میچنگ؟ ہے کوئی قاعدہ اس میں؟ نہ. مدینہ، مدنی ہے. تو
یہ بہر صورت آپ کو 4 طریقے بتائیں صفت نسبی بنانے کے. نمبر 1، کلمے میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، اسم کے آخر میں، کلمے کے آخر میں صرف یا نسبت کو لگا دیا جائے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور یہی صفت نسبی کی سب سے مشہور و معروف قسم ہے. دوسری یہ ہے کہ اسم کے آخر سے کچھ حرف کو حذف کیا جائے، پھر یا نسبت کو لایا جائے، ہے نا، جیسے سامرا سامری، بخارا بخاری. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کلمے کے آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کیا جائے، اس کے بعد یا نسبت کو لایا جائے، جیسے بوسنی سے بوسنیائی، البانی سے البانیائی. چوتھی قسم صفت نسبت کی کیا ہے؟ اوپر بیان کیے ہوئے قاعدے کے خلاف. کچھ صفت نسبی ایسے ہیں کہ جو قاعدے کے خلاف صفت نسبی ہوتے ہیں، یا یوں کہا جائے کچھ کلمات اور کچھ اسما کو صفت نسبی کے قاعدے کے خلاف صفت نسبی بنایا جاتا ہے. جیسے رے سے راضی، مدینہ سے مدنی.